السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقهم و ایاکم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس عظیم الشان اور پروقار تقریب میں مجھے اس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ اس کا عنوان ہے فیملی پلاننگ اور غیروں کی تقلید۔ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش نظارے نہ ہوتے، ستاروں کے دلکش نظارے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی۔ محترم سامعین حضرات اور حاضرین جلسہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے بے نظیر اور بے مثال ہے، جو لازوال اور باکمال ہے، جو تمام مذہب عالم میں ممتاز و منفرد ہے، جس میں حیات انسانی کے تمام قوانین کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں جس میں اسلام کا پیش کردہ دستور حیات ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو، اور زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں اسلام کا پیش کردہ ضابطۂ حیات ہماری دستگیری نہ کرتا ہو، اور زندگی کی کوئی ایسی مسئلہ نہیں جس میں قرآن ہماری قیادت نہ کرتا ہو، اور زندگی کی کوئی ایسی منزل نہیں جہاں پہنچ کر شریعت محمدی دم توڑ دیتی ہو، بلکہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اسلام کی تعلیم آپ کو رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ عبادت ہو یا سیاست، معاشرت ہو یا تجارت، خلوت ہو یا جلوت، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، ہر جگہ شریعت اسلامیہ یکتا اور منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے تہذیب و تمدن کا درس دیا، انسانیت کا پیغام دیا، جینے کا سلیقہ سکھایا اور معاشرت کا وہ طرز بتایا کہ بڑے بڑے دانشوران قوم کو اسلام کے در پر ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ فارس و روم کی عقلیں حیران ہو گئی، سکندر و دارا کی زبانیں خاموش ہو گئی، لیکن میرے عزیز دوستو، اسلام کا کٹر دشمن یورپ قرآن کو مٹانا جس کا مشن رہا ہے، جس نے ہر دور میں اسلام کی مخالفت کی، اس کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ قرآنی تعلیمیت پر اب غور کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے آئینی قوانین میں تغیر کی ضرورت ہے۔ زمانہ بڑی رفتار سے عروج منازل طے کر رہا ہے، حالات بدل چکے ہیں، آبادی سے زمین تک ہجو ہے، کثرت اولاد ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، اس لیے قرآن اگر تعدد ازواج کو جائز کرا دیتا ہے تو اسے بدلا جائے۔ پیغمبر اسلام نے تناخو اور تنازلی فرمایا تو اس پر غور کیا جائے۔ اسلام نے اگر کثرت اولاد کو بنظیر دیکھا ہے تو اس پر نظر ثانی کیجیے۔ یہ تو وقتی باتیں تھی، اب ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جگہ جگہ نسل بندی فیملی پلاننگ کی آواز اٹھائی جاتی ہے۔ سڑکوں اور چوراہوں پر گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے ہم دو، ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کو نسل بندی فیملی پلاننگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اسلام کو بدنام کیا جائے، قرآن کو ناکام کیا جائے، تعلیمیت نبی کو فلسفی ثابت کیا جائے، نئی نسلوں کے ذہن کو خراب کیا جائے۔ لیکن اے وقت مجھے کھلی دیوار مت سمجھ، اے وقت مجھے کھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہا ہوں میں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوستو، قرآن آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن کا قانون قیامت تک چلتا رہے گا، چاہے دنیا میں کتنے ہی انقلاب ہو، حالات میں کتنی تغیر و تبدیلی ہو، دنیا لاکھ کروٹے بدلے، اسلام کا قانون نہیں بدلا جائے گا۔ جب تک شمس و قمر کا نظام چلتا رہے گا، اسلام کا قانون بھی جاری رہے گا۔ اسلامی تعلیمیت کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتی۔ مغرب زدہ ذہن کے لوگ بیٹھ کر حساب لگاتے ہیں کہ 10 سال میں ملک کی آبادی اتنی بڑھ گئی وغیرہ وغیرہ، مگر اے اسلام کے آئینی قوانین پہ اعتراض کرنے والے کہ تم دیکھتے نہیں جس خدا نے ہزاروں سال سے انسانوں کی بستی اسی سرزمین میں بسا رکھی ہے اور وہ خود اس مسئلے کو حل کرتا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والے تمام چیزوں کا رزق خدا کے ذمہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ وسائل جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھے۔ ہزاروں سال سے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی یہ اس سے اٹھتی ہوئی باب دکھائی دے رہی تھی، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 18ویں صدی کے آخر میں یہی باب رزق کے کتنے دروازے کھول دینے والی ہے۔ کچھ دن پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ زمین کے پیٹ سے پیٹرول کے چشمے ابلنے والے ہیں اور اس کے ساتھ موٹر، ہوائی جہاز کی صنعت ابھر کر ایک دنیا برقرار کرنے والی ہے۔ پہلے لوگ جھوپڑی اور پہاڑوں کے کوہ میں رہتے تھے، مگر آج سنگ مرمر کا مکان ہے، خوبصورت بلڈنگیں ہیں، فلک بوس عمارتیں ہیں۔ پہلے لوگ ڈاک کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتے تھے، مگر آج کمپیوٹر و انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، ان تمام چیزوں کے وجود میں کس کی کرشمہ سازی ہے؟ کس نے یہ ذہن دیا؟ کس نے یہ سبق پڑھایا؟ کس نے یہ
فضا پر حکومت کرنا سکھائی, کس نے چاند پر کمان ڈالنا سکھایا, کس نے زمین پر چلنا سکھایا, کس نے جینے کا طریقہ سکھایا. ان تمام چیزوں کو, ان تمام سوالوں کا جواب کیا دو گے؟ یہی نا کہ ان تمام چیزوں کے وجود میں اس ایک ذات کی کارسازی ہے جو خالق کائنات ہے, جو مالک کائنات ہے, جو رزاق ذو قوت المتین ہے, جو رب السماوات والارض ہے, وہی سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے ارشاد فرمایا, لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. لوگوں اس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو. حضرات گرامی, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ برتھ کنٹرول, فیملی پلاننگ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے, تعلیمیت نبی کے خلاف ہے. اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, بے حیائی عام ہو جاتی ہے, بد اخلاقی بدکاری کی آندھی چل پڑتی ہے. انہیں خرابیوں سے متاثر ہو کر برتھ کنٹرول کے اثرات بہت خطرناک نکلتے ہیں. سکون قلب ختم ہو جاتا ہے, نیند کا نام و نشان نہیں رہتا ہے, اور اس میں بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہے. محترم حضرات, لیکن آج ہمیں افسوس ہے کہ مسلمانوں پر دن بدن عقائد بدلتا جا رہا ہے. ان کے قول و عمل میں غیروں کی تقلید ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے. غیر مسلمان کی طرح مسلمان بھی یہی احساس جاگز ہوتا جا رہا ہے کہ فیملی پلاننگ ایک بہترین عمل ہے, ورنہ ہماری زمینیں تقسیم ہو جائیں گی, دولت بڑھ جائے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے. کتنے دکھ و افسوس کی بات. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.